रोलेक्स दुनिया के सबसे लग्जरी ब्रांड्स में से एक है, जिसकी कीमत आज के वक्त में $8 बिलियन के करीब है। इसकी कहानी 100 साल पहले एक अनाथ टीनेजर से शुरू होती है। जो भी कुछ इसके पास था सब कुछ छीन लिया जाता है एक्सेप्ट इसकी डिटर्मिनेशन। अपने चैलेंजेस पर काबू पाने के लिए वो अपने होम टाउन को छोड़कर एक नए शहर में चला जाता है, लेकिन कुछ साल वहाँ काम करने के बाद वो अपने पैशन को फॉलो करने का डिसाइड करता है और वॉच मेकिंग बिजनेस को शुरू करता है। उसे क्या मालूम था कि ये बिजनेस मॉडर्न रिस्ट वॉच इंडस्ट्री में तहलका मचा देगा और $1 बिलियन एम्पायर खड़ा कर देगा। हांस विल्स्ट्रॉप कुंबक जर्मनी में 22 मार्च 1881 को पैदा हुए। इनके पेरेंट्स अना और जॉन डैनियल विल्स्ट्रॉप। इनकी फैमिली आयरन गुड्स का कारोबार चलाती थी जो फेयरली उन दिनों सक्सेसफुल भी था, लेकिन 12 साल की उम्र में ये अपने पेरेंट्स को ही खो देते हैं। अब इनके मामा इनके आयरन गुड्स बिजनेस को बेचकर इन्हें एक प्रेस्टिजियस बोर्डिंग स्कूल में डालकर पढ़ाते लिखाते हैं, जहां इन्होंने मैथ्स और इंग्लिश लैंग्वेज पे ज्यादा फोकस करा। हंस को पहले से ही इस डिसीजन के साथ नफरत थी, लेकिन ये डिसीजन इसके सक्सेस का मेन फैक्टर था। स्कूल के दौरान इसकी एक स्विस लड़के से दोस्ती हो जाती है जो इसे अपने होम टाउन लशुदा फार्म के बारे में स्टोरीज बताया करता था, जहां इसके अंदर वहां जाने की क्यूरियोसिटी जागी। 7 साल के बाद हंस बोर्डिंग स्कूल से निकलकर जिनेवा स्विट्जरलैंड जाते हैं, जहां इन्हें अप्रेंटिस के तौर पे एक इंटरनेशनल पर्ल एक्सपोर्टिंग कंपनी में जॉब मिलती है। ये कंपनी पर्ल्स को तरह तरह के मार्केट से खरीद कर सार्ट और पैक करके एक्सपोर्ट करती थी। इसको वहां समझ आया कि कैसे ये कंपनीज बिना कुछ बनाए इतना प्रॉफिट कमाती है, जिससे इसका इंटरेस्ट बिजनेस में बढ़ा और इनके बिजनेस टैक्टिक्स पे पूरा फोकस्ड रहने लगा और अच्छे खासे पैसे भी अपनी एज के हिसाब से कमाने लगे। एक दिन हंस को उसके दोस्त की लेटर मिलती है जो इससे जॉब ऑफर करता है कुनो कॉटन कंपनी में। कुनो कॉटन तब एक बहुत ही बढ़िया हाई क्वालिटी वॉच मेकिंग बिजनेस हुआ करता था और करीबन 1 मिलियन स्विस फ्रैंक्स के पॉकेट वॉचेस को हर साल ये एक्सपोर्ट करते थे। ये कंपनी भी लशुदा फॉर्म में ही थी, जहां हंस जाने के लिए बेताब रहता था। जिस कंपनी में वो अभी काम कर रहा था वो कंपनी इसके लिए मोर बेनिफिशियल थी, लेकिन क्यूरियोसिटी के चलते 1900 में इस कंपनी के लिए लशुदा फॉर्म निकल पड़ते हैं, जहां इनको इंग्लिश कॉरेस्पोंडेंट और क्लर्क के तौर पे काम पे रखा जाता है 80 स्विस फ्रैंक्स पर। इस कंपनी में वो तरह तरह की वॉच को बनते देखता और इस बारे में अच्छी नॉलेज एक्वायर कर ली कि कैसे वॉच काम कर लेती है। लेकिन कुछ टाइम के बाद उसे जर्मनी वापस आना पड़ा 2 साल आर्मी में सर्व करने के लिए। सर्विस के बाद 22 साल की उम्र में वो लंदन इंग्लैंड एक हाई क्वालिटी वॉच मेकिंग कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करता है, जहां उसे उस कंपनी में सेल्स इंचार्ज पे रखा जाता है। 2 साल तक मेहनत और लगन के साथ काम करते करते इसने बहुत सारे क्लाइंट्स कंपनी के साथ जोड़े, जिस वजह से कंपनी की सेल्स काफ़ी हद तक बढ़ गई। लेकिन तभी उसी दौरान उसको अपने वॉच मेकिंग बिजनेस को ओपन करने का ख्याल आता है और तमाम वो नॉलेज और स्किल्स एक्वायर करने में लग जाता है जो इसके फ्यूचर बिजनेस को चाहिए। उन्हीं सालों में इसकी मुलाकात फ्लोरेंस से होती है और कुछ टाइम बाद ये दोनों शादी कर लेते हैं। एक दिन हान बाहर बैठे हुए थे अपने ब्रदर इन लॉ अल्फ्रेड जेम्स डेविस के साथ और फ्यूचर प्लान्स के बारे में डिस्कस करने लगे। हांस उन्हें इस वॉच मेकिंग बिजनेस प्लान के बारे में बताते और इनसे कैपिटल ना होने की बात करते। अल्फ्रेड के पास कैपिटल था और उसको ये भी पता था कि हांस कितना पैशनेट है अबाउट वॉचेस। वो कैपिटल लगाने के लिए तैयार होते हैं और दोनों हाथ मिलाते हैं और 1905 में विल्स्ट्रॉप एंड डेविस लिमिटेड की शुरुआत करते हैं, जो बाद में कुछ सालों के बाद रोलेक्स में तब्दील होता है। इन्होंने एक स्विस कंपनी ईगलर के साथ पार्टनरशिप की और स्विट्जरलैंड से गुड्स इंपोर्ट करने लगे और वहां पर बेन स्विट्जरलैंड में एक ऑफिस भी रखा ताकि इनकी पार्टनरशिप बरकरार रहे। मगर कुछ वक्त के बाद उन्हें स्पेशलाइज किया गया टाइम पीस डिस्ट्रीब्यूशन एक अफोर्डेबल दाम पे बेचने में। लेकिन तब कंपनियां ज्यादातर पॉकेट वॉचेस पे फोकस करती थी, क्योंकि तब के समय में रिस्ट वॉच वुमेन्स ज्वेलरी के तौर पे पहना करती थी। इन वॉचेस की साइज भी काफी कम हुआ करती थी पॉकेट वॉचेस के मुकाबले में, जिस वजह से इनकी मूवमेंट ज्यादा तेज या ज्यादा कम हुआ करती थी। ये 2 रीजन थे जिस वजह से पॉकेट वॉचेस तब के टाइम पे ज्यादा पॉपुलर थी। लेकिन हान के लिए पॉकेट वॉच को यूज करना इनकन्वीनियंट था। काम करते वक्त उन्हें काफी मुश्किलात होती थी घड़ी घड़ी पॉकेट से पॉकेट वॉच निकालने में। लेकिन तब तक जब ये सोचा जाता था कि परफेक्ट रिस्ट वॉच बनाना इम्पॉसिबल है जो कंसिस्टेंटली प्रॉपर टाइम बता सके और रोजमर्रा में काम आए, तब हान कहते हैं कि माई पर्सनल ओपिनियन इज दैट पॉकेट वॉच विल ऑलमोस्ट कम्प्लीटली डिसअपीयर and that wristwatch will replace them definitively. Hans Wilsdorf 1914। हान ने पहले ही प्रेडिक्ट करा था कि रिस्ट वॉच सूनर या लेटर न्यू नॉर्म बनेगी हर एक ह्यूमन के लिए।
اور پوری طرح ایسی واچ بنانے میں لگ گئے جو پرفیکٹ ٹائم بتا سکے۔ اس نے کئی ساری ایئرز کنٹریز آل اراؤنڈ یورپ گھوم کر کاؤنٹلیس واچ میکر سے ملے اور ان سے اس پرابلم کے بارے میں ڈسکس کرا اور فائنلی سب کچھ سیکھ کر اس پرابلم کو سالو کر دیا۔ اب ان کی کمپنی خود کے ریسٹ واچ ایک کے بعد ایک بنانے لگ گئی اور وہ بھی بہتر سے بہتر کوالٹی میں، اور تبھی ان کی کمپنی کو اٹریکشن ملنی سٹارٹ ہو گئی اور 1908 میں اس کو ٹاپ فرم مانا گیا واچ میکنگ انڈسٹری میں۔ لیکن اب ہانس کمپنی کے نیم کو چینج کرنا چاہتا تھا، کچھ ہائی کلاس ٹائپ، کیچی ٹائپ جو بولنے میں آسانی ہو اور تھوڑا سا شارٹ بھی ہونا چاہے تاکہ جو ریسٹ واچ کی ڈائل پہ آ سکے، اور ایٹ دی اینڈ رولیکس نام چنا جاتا ہے اور کچھ دنوں بعد رولیکس کو ٹریڈ مارک کے طور پہ رجسٹر کرایا جاتا ہے۔ اب رولیکس کو جانا جاتا تھا ہائی کوالٹی واچز سے، امیر لوگ اس کی طرف آنے لگے، لیکن 1914 میں فرسٹ ورلڈ وار شروع ہو جاتا ہے جس وجہ سے تمام بزنسز سٹرگل کرتے ہیں اور کئی سارے بزنسز بند بھی ہو گئے انکلوڈنگ واچ میکنگ کمپنیز بھی، لیکن رولیکس نہیں، کیونکہ ایک ایسا ٹریجک ایونٹ اس کمپنی کے ساتھ ہوا جس سے یہ زیادہ پاپولر ہوئی اس کے ریلائبل ریسٹ واچ سے۔ بہت سارے سولجرز کو پاکٹ واچز کی جگہ رولیکس ریسٹ واچ دی گئی کیونکہ وہ کافی زیادہ آسان اور سیف تھی یوز کرنے میں، جس وجہ سے وہ کوآرڈینیٹ کر کے پراپر ٹائم اٹیک کر سکتے۔ تبھی یہ کمپنی اس قدر ایکسٹینڈ ہو گئی کہ ان کو اور 60 امپلائی رکھنے پڑے اور ایک بڑا آفس لنڈن میں لینا پڑا۔ سوئٹزرلینڈ میں رولیکس فرسٹ ایور ریسٹ واچ کرونومیٹر ریٹنگ جیت لیتی ہے اور ان کو لنڈن کے آبزرویٹری سے کلاس اے سرٹیفکیٹ ملتی ہے جس سے ان کی اور کریڈیبلٹی بڑھ جاتی ہے۔ لیکن ہانس کے لیے تبھی سنشائن بادلوں میں تبدیل ہو جاتی ہے کیونکہ برٹش گورنمنٹ تمام کمپنیز پہ 1914 میں 33% ٹیکس ریٹ لگا دیتے ہیں۔ ان ٹیکس ریٹس کو ایوائڈ کرنے کے لیے ہانس لنڈن سے سوئٹزرلینڈ ہیڈ کوارٹر لے آتے ہیں۔ ایک اور ریزن کہا جاتا ہے ورلڈ وار کے دوران برٹش لوگ جرمن کو ناپسند کرنے لگے تھے اور ہانس ولسڈارف نام ہی جرمن تھا جس وجہ سے ہیڈ کوارٹر ہی ہانس نے شفٹ کرا۔ انگلینڈ میں رولیکس کو رجسٹر کرنے سے پہلے وہ ابھی بھی اس نام ولسڈارف اینڈ ڈیوس لمیٹڈ کا استعمال کرتا تھا جو اس کے لیے ایک نیگیٹو فیکٹر بن جاتا، لیکن اس بات کو سمجھ کر اس نے 1915 میں کمپنی کے نام کو سوئچ کر ڈالا ولسڈارف اینڈ ڈیوس لمیٹڈ سے رولیکس واچ کارپوریشن لمیٹڈ۔ 10 سال بعد ہانس 5 اسٹار کراؤن ٹریڈ مارک لوگوں کو رجسٹر کرواتے ہیں جو ہم اکثر رولیکس کی واچ پہ دیکھتے ہیں۔ 1919 میں رولیکس اپنا آفس پھر سے بین سے جنیوا شفٹ کرتی ہے جہاں آج تک یہ آفس کھڑا ہے۔ اب واچ موومنٹس کو بین میں مینوفیکچر کرا جاتا اور جنیوا ٹرانسپورٹ کرا جاتا جہاں اچھی طرح موومنٹس کو ویریفائی کر کے ایک ہائی کلاس ڈیزائن دے دیتے ہیں اور فائنل پروڈکٹ لانچ کرتے ہیں۔ اپنی ٹیم کے ساتھ جنیوا میں خود ہانس ٹیکنیکل انوویشن پہ کام کرتے تھے۔ ہانس ایک بار اپنی ٹیم سے کہتے ہیں کہ ہم ایک ایسے ٹائٹ واچ کیس کو بنائیں جو واچ موومنٹس کو ڈسٹ، پانی، ہیٹ سے بچائے، اور یہ سکسیسفل بھی ہوتے ہیں۔ 1926 میں پہلی بار رولیکس ایک ایسا ماڈل ریلیز کرتی ہے جو واچ انڈسٹری میں تہلکہ مچا دیتا ہے، رولیکس اویسٹر، پہلی ایسی واٹر پروف واچ جس نے واچ میکنگ انڈسٹری میں ہسٹری بنا دی۔ ہانس کو پتا تھا کہ لوگ اس کی طرف کھینچے چلے آئیں گے کیونکہ یہ ایک ریولیوشنری واچ تھی۔ ہانس بیچنے کے بجائے ایک پرفیکٹ اپرچونٹی کا انتظار کرتے ہیں کیونکہ وہ اس کو دنیا میں ایک کریٹیو وے میں پریزنٹ کرنا چاہتے تھے۔ 1927 میں ہانس کو ایک وومن کے بارے میں پتہ چلتا ہے جو لنڈن سے تعلق رکھتی تھی، مرسیڈیز گلائڈز، جس نے یہ کلیم کرا کہ اس نے سوئمنگ کی اکراس انگلش چینل 20.5 مائلز جو انگلینڈ اور فرانس کو سیپریٹ کرتا ہے۔ لوگوں نے اس پہ یقین نہیں کیا اور ان سے پھر ایک دفعہ کرنے کو کہا 1000 سے زیادہ لوگوں کے سامنے۔ ہانس کو اس میں اپرچونٹی دکھی اور اس کو انکریج کرا۔ اس رولیکس اویسٹر واچ کو نیک پہ پہننے کے لیے 10 گھنٹے تک وہ سوئمنگ کرتی رہی، لیکن پانی ٹھنڈا ہونے کے کارن اس کی باڈی فریز ہو رہی تھی۔ تب اس کو پانی سے نکالا گیا لیکن اس کا ٹاسک انکمپلیٹ رہا، لیکن رولیکس اویسٹر کا ٹاسک کمپلیٹ ہو گیا کیونکہ پانی سے واپس آ کر وہ اب بھی فنکشنل تھی، جس وجہ سے لوگ اس واچ کے دیوانے ہو گئے اور ہانس کو پبلسٹی ملی۔ اور دوسرے دن ہانس اس کو لنڈن ڈیلی میل نیوز پیپر کے فرنٹ پیج پہ چھاپتے ہیں، جس سے ہانس کو اور بھی اکراس بارڈرز فیم ملا۔ اس ہائپ کو برقرار رکھنے کے لیے ہانس ریئل فش باؤل کو لا کر اس میں رولیکس اویسٹر واچ رکھ کر ڈیلرز کو ڈسپلے پر لگانے کے لیے کہتے ہیں۔ جب لوگ ان شاپس سے گزرتے تھے فش باؤل میں واچ کو دیکھ کر ان کے اندر کریز اٹھتا۔ یہ جینیس اسٹریٹجی کام کر گئی۔ اب ہانس پوری طرح ایڈورٹیزمنٹ کی اور زیادہ خرچ کرنے لگے۔ 1928 میں اس نے ایک ٹاپ برٹش ماڈل کے ساتھ کام کیا، ایولین لین۔
آج بھی کچھ تصویریں موجود ہیں جس میں ایولن کو رولیکس واچ پہنے دیکھا جا سکتا ہے ایک فش باؤل کے اندر۔ پبلسٹی وہاں پر بھی نہیں رکی۔ 1933 میں رولیکس کو پھر سے نیوز پیپر میں دیکھا گیا، اس بار فلائٹ ریلیٹڈ جو ماؤنٹ ایوریسٹ کے اوپر سے جاتی ہے۔ اس فلائٹ کے کریو ممبرز یہی گھڑی پہنے ہوئے تھے اور وہ بہت سیٹسفائی تھے کیونکہ فلائٹ کے بعد بھی رولیکس 100% ایکوریٹ اور فنکشنل تھی۔ ایک اور ایگزامپل، جب ایک فیمس ڈرائیور میلکم کیبل ایک سپیڈ ریکارڈ سیٹ کرتے ہیں 300 مائلز پر اور رولیکس کو پہنے ہوئے 1935 میں۔ ہان ان سے پھر پرمیشن لیتے پبلش کرنے کے لیے اور میلکم کیمبل بنا کچھ چارج کرے انہیں پرمیشن دے دیتے ہیں۔ لوگ اس پوائنٹ پہ رولیکس کو پرسیو کرتے ہیں نہ صرف ایک کوالٹی واچ بلکہ ٹرسٹ ورتھی، ریلائبل اور ٹیکنیکل واچ جو ہر ایک ڈیلی یوز میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اس وقت میں رولیکس لوگوں کو اور فیسینیٹ کرتا گیا جب انہوں نے ایک اور اپڈیٹڈ ماڈل لانچ کرا، رولیکس اویسٹر پرپیچول۔ یہ ایک فرسٹ ایور واٹر پروف اور سیلف وائنڈنگ ریسٹ واچ تھی۔ پہلے جتنی بھی واچز تھی ان کے ٹائٹ کیس کی وجہ سے انہیں انسکریو کرنا پڑتا تھا اور پھر وائنڈ اپ کیا جاتا تھا۔ سیلف وائنڈنگ واچ سب کے لیے صدیوں سے ایک ڈریم تھا، آخرکار رولیکس نے اس میں بھی سکسیس پالی۔ 1934 سے لے کر 1940 تک ہنس نے کچھ ایسے ہائی کوالٹی واچز بھی بنائے تھے جو رولیکس فرم کے باہر تھے اس کے اپنے نام پر، مگر اس کو اسے ڈسکنٹینیو کرنا پڑا ہیٹریڈ کی وجہ سے جو فرینچ UK US میں جرمنی کے لیے تھا، جس وجہ سے اس کو سٹرگل بھی کرنا پڑا اس جرمن نام سے۔ تبھی اسی دوران سیکنڈ ورلڈ وار بھی شروع ہو جاتا ہے جس سے رولیکس کو ایک بہت بڑا دھکا لگتا ہے۔ ان کے لیے اب ایکسپینسو ہوتا ہے سوئٹزرلینڈ سے یورپ مارکیٹس میں پروڈکٹس کو ایکسپورٹ کرنا۔ اس سچویشن کو دیکھ کر ہانس فرسٹریٹ ہو رہے تھے کہ تبھی ان کی وائف کی النس سے ڈیتھ ہو جاتی ہے 1944 میں، جس وجہ سے انہیں اور بھی ذہنی دباؤ ہو جاتا ہے۔ ان کی یاد میں ہانس ولسڈارف ایک چیریٹی فاؤنڈیشن سوشل کازز کے لیے شروع کرتے ہیں، ولسڈارف فاؤنڈیشن کے نام سے۔ ہانس کے مرنے سے پہلے وہ 100% اونرشپ ولسڈارف فاؤنڈیشن کے نام پہ ٹرانسفر کر دیتے ہیں، جو آج تک رولیکس کو اون اور کنٹرول کرتے ہیں۔ اس کی وجہ سے رولیکس کبھی پبلک نہیں کی جا سکے گی، نہ ہی بیچی جا سکے گی، نہ ہی انہیں کبھی کوئی ٹیکس پے کرنا پڑے گا کیونکہ یہ ایک چیریٹی آرگنائزیشن ہے۔ لیکن جیسے ہی ورلڈ وار ختم ہو جاتا ہے رولیکس تب پھر سے بادلوں میں دھوپ جیسے ابھرتا ہے۔ آپ اس سے آئیڈیا لگا لو، 1946 میں رولیکس 50,000 سرٹیفائڈ رولیکس کرونومیٹر بیچتا ہے۔ اگلے سال ان کی سیل ڈبل ہو کر 1 لاکھ سرٹیفائڈ رولیکس کرونومیٹر پہنچتی ہے۔ اس کی سکسیس 1945 میں ریلیز کی گئی ہوئی نیو ماڈل سے اتنی ہوئی، دا رولیکس ڈیٹ جسٹ، جو فرسٹ ایور ایسی ریسٹ واچ بنی جو واٹر پروف وائنڈنگ اور ڈیٹ اور منتھ ڈائل پہ دکھاتی تھی۔ لیکن اس کے بعد ایک اور ریولیوشنری ماڈل رولیکس نے سامنے لایا، دا رولیکس ڈیٹ منتھ ریسٹ واچ۔ آج تک ان کی واچ دیکھی جا سکتی ہے۔ 1953 میں ایک اور ریسٹ واچ انہوں نے لانچ کری، دا رولیکس سب میرینر، جو پہلی ڈیپ ڈائیونگ واٹر پروف ریسٹ واچ بنی۔ 1960 میں ہانس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، لیکن تب بھی رولیکس کنٹینیو چلتا گیا۔ 1985 میں اس کو اور لگژری بنانے کے لیے اس میں 904L سٹیل کا استعمال کیا گیا، جو ایک ریزن ہے ان کے پرائسز ہائی ہونے کے پیچھے۔ آج رولیکس دنیا میں ریکوگنائزیبل واچ برانڈ بن چکی ہے، ایک اناتھ بچہ جس نے نتھنگ سے شروعات کی اور $1 بلین امپائر کھڑا کرا، بنانے کے پیشن سے اور نیو انوویشن کی وجہ سے۔ اس کی لیگیسی آج بھی دیکھی جا سکتی ہے، ہر ایک اس بندے کے پاس ویئرنگ اے رولیکس۔ Thank you all for watching. Make sure to subscribe till the next one.